سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، وہ تمہاری بھی آواز سنتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو۔ وہ دیتا ہے جواب، ہر بار دیتا ہے جب تم دیکھتے ہو آسمان کو اپنی آنسو بھری آنکھوں سے، تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تمہیں۔ تو صبر کر لو ان چیزوں پر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں۔ یقیناً اس تکلیف سے تمہاری آنکھیں بھی نم ہوں گی، لیکن یقین جانو میرا اللہ انہی چیزوں کو تمہارا سکون کا ذریعہ بنا دے گا۔ ممکن ہے اس طرف کے بعد تمہارا مقدر خدا ہو۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اسے پا کر بھی خالی ہاتھ رہا ہو؟ جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سنا نہیں کہ معجزے صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے، وہ جو ہر آزمائش کے باوجود اللہ پر توکل کرنا نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، جو آج تم کھو چکے ہو وہ چیز بہترین ہو کر خود تمہارے پاس لوٹ آئے گی، اور معجزے تمہارے دروازے پر ایسے آئیں گے جیسے کوئی تکلیف کبھی تمہارے پاس آئی ہی نہ ہو۔ بے شک وہ نوازنے والا ہے، مہربان ہے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اس لیے جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اس کے علاوہ تیری سنتا ہے؟ بس پھر یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے، دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا جو چھن گیا ہے اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے، دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، دعا بکھرتے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب نے ہار جانا ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ نے اپنے کن سے مکمل بنانا ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد
اللہ کی مدد نے تم تک پہنچانا ہو سکتا ہے اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہو۔ سوچو کیسے مقدر بدلے گا وہ تمہارا جب تم اس سے مانگنے سے ہی کتراؤ گے۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر تو تم معجزوں کو حقیقت میں پاؤ گے۔ کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے، رکھ کر اللہ پہ یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ دعا تو بدل دیتی ہے مقدر، پھر کیسے ممکن ہے تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے؟ اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں، جو پہلے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو یہ ضروری تو نہیں۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دوستو ایسا کوئی زخم نہیں جس کا اللہ کے ہاں کوئی علاج نہیں۔ وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کو کب تک مناؤ گے، تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ موڑے گا جب تم اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کو کب تک مناؤ گے۔ ممکن ہے اس طرف کے بعد تمہارا مقدر خدا ہو۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اسے پا کر بھی خالی ہاتھ رہا ہو؟ جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سنا نہیں کہ معجزے صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے، وہ جو ہر آزمائش کے باوجود اللہ پر توکل کرنا نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ جو آج تم کھو چکے ہو وہ چیز بہترین ہو کر خود تمہارے پاس لوٹ آئے گی، اور معجزے تمہارے دروازے پر ایسے آئیں گے جیسے کوئی تکلیف کبھی تمہارے پاس آئی ہی نہ ہو۔ بے شک وہ نوازنے والا ہے، مہربان ہے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔